مولانا صاحب، بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق چین کے کس کو دلوایا گیا ہے اور کس نے چھینا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے جی. یعنی میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں کہ آپ بھی الجھ جائیں گے، آپ کو بھی سمجھ میں نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. یعنی ہمارا حق کس کے لیے چھینا گیا ہے؟ کے پی میں پی ٹی آئی کے لیے، بلوچستان میں مختلف جماعتوں کے لیے، سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لیے. تو یہ جگہ جگہ پر مختلف کیفیات ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ سیٹ ہمارے بندے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر ہم آپ کے بندے کو کامیاب فلاں جگہ پہ کرا دیں گے. جی آپ اس کو چھوڑ دیں تو ہم یا اس کو چھوڑ دیں. اس قسم کی جو چیزیں ہمارے پاس پہنچتی رہی اور یقیناً تمام پارٹیوں کے پاس اس قسم کے پیغامات پہنچے ہوں گے کہ آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں، آپ اس کے لیے سیٹ چھوڑ دیں، آپ ان کے لیے. تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون کون ان کے لاڈلے تھے کہ جن کے لیے ہماری سیٹیں چھوڑی گئی ہے. لاڈلے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ جی، اس لیے لاڈلے پڑے ہوئے ہیں. تو آپ کی لاڈلوں میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ کی تو ریاست کے ساتھ کوئی وہ بھی نہیں تھی. تازہ ترین آپ نے ریاست کی خاطر کام بھی کیا تھا، افغانستان بھی گئے تھے، تو آپ کیوں لاڈلے نہیں بن سکتے؟ میرے خیال میں یہی میرا جرم تھا کہ یہاں پر پاکستان میں جب الیکشن ہوتا ہے نا تو لوگ اسی چیز کو دیکھتے ہیں جو ان کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. جی میرے سامنے اور آپ کے سامنے ایک میز پڑا ہوا ہے تو ہم اس میز پہ وہ ڈسکس کریں گے. جی اب یہ کس کی ایما پر اور کس کی خواہش پر رکھا گیا ہے، جی اور کون چاہتا ہے کہ یہاں غلط رکھا گیا ہے، کون چاہتا ہے کہ یہاں ٹھیک رکھا گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. جی صافی صاحب، اس پہ تو آپ اختلاف نہیں کریں گے میرے ساتھ کہ جو ورلڈ وائڈ ایک گریٹ گیم ہوتی ہے، ہم بھی اس میں نشانے پہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر گھومتے رہتے ہیں. اور ایک زمانے میں آپ نے اس موضوع پہ میرے ساتھ انٹرویو بھی کیا تھا. جی کافی عرصہ ہو گیا. جی جی. اب امارت اسلامیہ جو ہے افغانستان کی، وہ ایک لمحے کے لیے امریکہ اور مغرب کو بہا نہیں رہی. جی اور ابھی تک مختلف موضوعات پر وہ چیزیں چھیڑتے رہتے ہیں آپس میں. جی تو وہ پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے لیے ایک بیس کیمپ کا کردار ادا کیا، اور پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب کے زمانے میں امریکہ آیا اور پھر پاکستان نے دوبارہ بیس کیمپ کا کردار ادا کیا، اڈے بھی دیے، فضائیں بھی دیں، اور پھر اس کے بعد 20 سال لڑائی رہی. 20 سال لڑائی میں اگرچہ دوحہ میں مذاکرات ہوئے، اگرچہ اس مذاکرات کے کچھ نتائج بھی سامنے آئے، لیکن جو تبدیلی آئی وہ اتنی تیزی کے ساتھ یکدم آ گئی کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی معاہدے کی بنیاد پر اس کا اعلان کر کے ہوا ہے. ہاں کچھ پوائنٹس ہیں جو لوگ اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، لیکن جس طرح معاہدات کی بنیاد پر اس پر عمل درآمد کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ تدریجی طور پر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، یک دم سے امریکہ نکلا اور یک دم سے وہ لوگ شہروں میں آ کر انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا. تو اس سے تو لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ شاید اس مرتبہ خود امریکی چاہتے تھے کہ طالبان دوبارہ مسلط ہو. میں عرض کروں جی، لیکن وہ ان کے استحکام نہیں چاہتے. جی اس کے لیے ملک کے اندر بھی ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی اور باہر بھی جالیں بنائی جا رہی ہیں. آپ نے بھی ان کو واش کیا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے پاکستان ایک واحد ٹول ہے کہ جو افغانستان میں معاملات کو اوپر نیچے کر سکتا ہے. جی یہاں پر جب ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھئی یہ تو کام خراب ہو رہا ہے جی، اور یہ جو پاکستان میں کچھ دھماکے ہوئے اور ہم نے کہا جی اس میں تو افغانی ہیں، اور اس سے تلخیاں پیدا ہوئیں. پھر مہاجرین کی واپسی جبری طور پر جس طرح ہم نے یہاں سے شروع کی، ہم نے بارڈر بند کر دیے، ہزاروں گاڑیاں ادھر کھڑی ہیں تو ادھر کھڑی ہیں، تو اس طریقے کی جو صورتحال پیدا ہوئی تو اس میں ہم نے اپنی خدمات پیش کی. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ایما پہ آپ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ورلڈ وائڈ گریٹ گیم جو ہے اس کے اندر اس کے زد میں بھی ہم ہیں. اور پھر ان حالات میں جبکہ دنیا واضح طور پر چاہتی ہے، عالمی قوت ہے، کہ وہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اس وقت بھی امریکہ سے لے کر کتنے یورپی ممالک کی فوجیں ہیں جو اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہیں اور وہ فلسطین کے خلاف لڑ رہی ہیں. جی وہاں پر بھی ہم نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دیا. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو امریکہ اور یہودی لابی نے ہروایا؟ تو وہ نہیں چاہتے نا ہمیں، وہ نہیں چاہتے، اس کا پریشر آتا ہے یہاں پر. پھر جب پریشر آتا ہے تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے سامنے لیٹ جاتی ہے. تو آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان یہودی لابی کا بندہ ہے، تو پھر تو
عمران خان کو جتوانا چاہیے تھا، لیکن عمران خان تو زیر عتاب ہے. میں مغرودی پوزیشن میں بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں تو ان کو تو جتوا دیا نا جی، وہ تو کمیٹڈ وہی دے دیا ان کو جی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ اگر ہمارے تحفظات اس حوالے سے ہیں، اب ہم نے سارے معاملات کو، آپ سوال کو زیادہ آگے نہ کھینچیں، میں تمام معاملات پر ایک نئی جہت کے ساتھ آنے والے مستقبل کو سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کس طرح آگے جانا ہے جی. اور ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں، اور ہم نے چونکہ ہماری مجلس عاملہ کو پارٹی دستور کے مطابق اختیار نہیں ہے اس کا، اس لیے ہم نے سفارش کر دی اپنی جنرل کونسل سے جی کہ ہم کیوں یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. الیکشن میں اترنا، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، توانائیاں بھی صرف ہو رہی ہیں، دشمنیاں بھی بن اس میں آپ رہی ہیں. پارلیمانی سیاست چھوڑنے پہ غور کر تو رہے ہیں. یہ سفارش کی ہے کہ پارلیمانی سیاست کیوں نہ چھوڑ دی جائے، کیوں ہم یہ ایکسرسائز کریں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں جی. تو پارلیمانی سیاست چھوڑ کے پھر آپ کیا کریں گے؟ طالبان والا راستہ اپنائیں گے؟ ایوان نہیں، میدان فیصلہ کریں گے. نہیں تو میدان میں تو پھر وہی ہے جو طالبان وہ کا تو طریقہ پہاڑوں ہے. میں ہے، میدان میں نہیں ہے. پہاڑوں والا کام نہیں کرنا ہم نے. ہم نے نہ اسلحہ اٹھانا ہے، ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک کے اندر اپنی موومنٹ کو آگے بڑھانا ہے، اور اس ملک کو ایک فلاحی ریاست، ایک اسلامی فلاحی ریاست کی طرف تحریکوں کے بنیاد پر، اگر تحریک کو عدم اعتماد کے ذریعے خراب نہ کیا جاتا جی 1.5 سال 2 سال پہلے، تو آپ یقین جانیے کہ ہم تحریک کی بنیاد پر اس حکومت سے لیکن مولانا صاحب، ایک پاکستان میں ایک آئین کا راستہ ہے، پارلیمنٹ کا راستہ ہے، دوسرا راستہ طالبان کا ٹی ٹی پی کا راستہ ہے، اور تیسرا راستہ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا راستہ ہے، یا پھر ہمارے سامنے ماڈل ہے امام خمینی کا جو ایران میں انہوں نے کیا. تو اس میں جب آپ لوگ انتخابی سیاست چھوڑیں گے تو کس ماڈل کی طرف جائیں گے؟ ہم جائیں گے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کی طرف، جب 1919 میں انہوں نے جماعت قائم کی اور یہ کہا کہ ہم تحریک کی بنیاد پر انگریز کو نکالیں گے. پارلیمنٹ کی بات نہیں کی تھی انہوں نے جی. تو آپ اس پہ سوچ رہے ہیں؟ تو اس پہ سوچ رہے ہیں جی کہ ہم کیوں مجلس عمومی کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا جی، ان کو جو بلائیں گے اور ان سے ظاہر ہے پھر ان کی مرضی ہے، جو فیصلہ وہ کرے گی وہ تو پھر سب سے 800-900 ہمارے مندوبین ہوتے ہیں اس میں جی. تو اس میں پھر ہم وہ فیصلہ، کیونکہ سب سے طاقتور ادارہ ہمارا وہی ہے. یعنی ہم پریشان اس بات پر ہیں کہ ہم کس لیے یہ ساری ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ پھر بھی ہمارے فیصلے جو ہے کوئی اور کرتا ہے، عوام نہیں کرتے.